تول میں کمی عام ہو گئی، اور رشوت کھانا عام ہو گیا، شراب پینا عام ہو گیا، اور اس کے علاوہ افیون اور چرس کا کاروبار یہ عام ہو گیا۔ ان چیزوں کو کوئی بندہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور جب بندے گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو اللہ اس قوم سے توبہ کی توفیق کو چھین لیتا ہے، توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج اگر کسی نوجوان سے آپ کہو کہ آپ فلانی گیم کھیل رہے ہو یا فلاں آپ چیز آن لائن کام کر رہے ہو، آپ نے کیا اس کے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا ہے؟ صرف چند ٹکے، چند روپے دیکھے کہ صبح سے شام تک میرے اکاؤنٹ کے اندر 500 روپیہ آ جائے گا، 1000 روپیہ آئے گا، روزانہ کی انکم میرے اکاؤنٹ کے اندر 1500 روپیہ آ جائے گا، مجھے دہاڑی کی کیا ضرورت ہے، بھٹے پر جانے کی کیا ضرورت ہے، تغاری اور تسلح اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، مشکل اور مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بس یہی آن لائن چیز ہے، اسی سے میں نے کمانا ہے۔ بعض لوگوں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کا سود کھاتے ہیں، بعض لوگ جوا کھیلتے ہیں، بعض تاش کھیلتے ہیں، بعض لوڈو کھیلتے ہیں، اور اس کے ذریعے جوا لگا کر پیسہ کماتے ہیں۔ اور آج کل پھر ایک اور گیم آئی ہوئی ہے، صرف آپ کلک کریں، اس کا بٹن دبائیں، شام کو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں گے، آپ نے 10,000 روپے رکھنے ہیں، آپ کے 10 بھی محفوظ ہیں، آپ 20,000 رکھیں گے، آپ کا 20 بھی محفوظ ہے، آپ 30,000 رکھیں گے، آپ کا 30,000 بھی محفوظ ہے، اور آپ کو اس کا نفع بھی ملتا رہے گا۔ ایسا نفع خدا کی قسم یہ دنیا میں بھی میری اور آپ کی بربادی کا ذریعہ ہے، میرے اور آپ کے نوجوان نسل کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں جو اس کے سخت ترین نقصان اور عذاب آنے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہے۔ اس لیے جب آپ کوئی کاروبار کرنے لگیں، میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں اس بات کو آگ کی طرح آپ پھیلائیں۔ کاروبار حلال ہے، آپ تجارت کریں، کاروبار حلال ہے، آپ اپنے سر پہ ٹماٹر اٹھائیں، سبزی اٹھائیں، سائیکل پر موٹر سائیکل پر آپ لے کے جائیں، رزق حلال کمائیں۔ خدا کی قسم آپ پکار کے کہو گے آؤ میرے سے سبزی لے لو، جتنا ثواب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے میں ثواب ملے گا، اتنا ثواب اپنی اولاد کے لیے حلال کے کمانے میں اور اس آواز کے لگانے میں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے رزق حلال عین عبادت ہے، اور عبادت تو قبول ہی تب ہوتی ہے جب رزق حلال ہو۔ آپ کسی سے کہہ کے دیکھیں یار آپ یہ کام نہیں کرو، وہ کہے گا فلانا مولوی بھی تو اس کاروبار میں ہے، فلانا مولوی بھی اس کاروبار میں ہے۔ بھائی مولوی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت شریعت ہے، ہمارے لیے حجت قرآن ہے، ہمارے لیے حجت پیغمبر کی ذات ہے، ہمارے لیے حجت اصحاب پیغمبر ہیں، قرآن و سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، فقہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ مولوی اگر کوئی مولوی غلط کرنے لگ جائے اور ہم یہ سوچیں کہ یہ مولوی کر رہا ہے میں بھی کرنے لگ جاؤں، مولوی جہنم میں جائے گا، آپ مولوی کے ساتھ نعوذ باللہ جہنم میں جاؤ گے۔ مولوی نے اپنا جواب دینا ہے، پیر نے اپنا جواب دینا ہے، مفتی نے اپنا جواب دینا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ لہٰذا جب کوئی کاروبار کرنے لگو سب سے پہلے اپنے آپ بھی اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جاؤ، اپنی نسلوں کو بھی آگاہ کرو، آئے میری نسل حرام نہ کھانا، مرتے مر جانا، بھوکے مر جانا، مگر رزق وہ ہے جو رب نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، جس راستے سے مانگو گے اسی راستے سے ملے گا۔ رب رزق اس کو بھی دیتا ہے جو شراب پیتا ہے، رب رزق اس کو بھی دیتا ہے جو زنا کرتا ہے، رب رزق اس کو بھی دیتا ہے جو غلط آنکھ استعمال کرتا ہے، رب رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اس کے سامنے جھکتا ہے، رب رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس رستے سے حلال طریقے سے مانگو گے حلال ملے گا، ناجائز طریقے سے مانگو گے ناجائز ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسائل شرعیہ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب